کا جیسے مجھے اندازہ ہوا کہ میں رب کریم کے بالکل قریب ہوں تو کہا فسجدت، تو میں سجدے میں گر گیا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ہونٹ برف کے ٹکڑوں کی طرح جم گئے خوف الہی کی وجہ سے، بالکل کھلتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بمجئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہو؟ اس کو کہتے استیناس فی الکلام. جیسے موسیٰ ڈر گئے تھے تو اللہ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہاتھ میں لیے پھرتے ہو؟ طالب آ جاتے خوفزدہ ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ قلم کہاں سے لیا ہے، ٹوپی کہاں بنوائی؟ تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بے تکلف ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا بمجئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ بندہ کیا لے کے آ سکتا ہے اللہ کو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں بدنی اور مالی سب صرف اللہ کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ سلامت رہے، آپ کے اقوال رحمتوں والے رہے، اور آپ کا وہ مال جو میرے لیے ہوگا وہ بابرکت ہوگا. حضرت رحمت للعالمین ہے تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خدا یہ سلام دیا جیسے مجھے مل رہی اور نیک لوگوں کو ہی ملے. اسے سن کر تمام ساتوں آسمان کے ملائک گویا ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو امت کو کہا گیا کہ شکریہ میں نبی پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اب اپنے لیے دعا مانگو قبولیت کا وقت. ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے کلام شروع ہو گیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں دے دی گئی. میں جب نیچے اترا تو حضرت موسیٰ کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کیا ملا؟ میں نے کہا 50 نمازیں. کہا واپس جائیے، ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، واپس جائیے رب سے کم کروائے. انی عالجت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر 2 نمازیں تھی فجر اور عصر کی، اور 2 رکعت بالکل نہیں پڑھتے تھے. یہ لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے. حضرت دوبارہ گئے اور بحضور الہی سجدہ کیا. 5 کم، اخیر میں 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہے. حضرت نے فرمایا نہ، سألت ربی حتی استحییت. بخاری، میں نے اتنا مانگا کہ مجھے شرم آتی ہے. مطلب ہے کہ 5 جا رہی، کہیں سنو کہ یہ بھی چلی جائے. اس زمانے کے بد نمازی تو کہیں گے چلی جاتی تو جان چھوٹتی. بھٹو نے مذاکرات میں مفتی محمود کو کہا تھا نا کہ آپ بار بار نمازیں پڑھتے ہیں، مذاکرات آپ خراب کرتے ہیں. جب بھی بات شروع ہوتی آپ کہتے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا شکر مان لو کہ انہوں نے 5 کروائی ہے، ورنہ 50 فرض تھی. اگر 50 ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ بھٹو سے پوچھا تو بھٹو نے کہا 50 ہوتی تو آپ لوگ دن رات لگے رہتے مسجدوں میں اور ہم آرام سے حکومت کرتے. مطلب یہ کہ پھر آپ کو سیاست کا موقع ہی نہیں ملتا. چنانچہ آسمانوں میں اعلان ہوا تلک 55، یہ ہے تو 5، ثواب 50 کا ملے گا. نمازیں 5 رہ گئی، لیکن من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ثواب پورا 50 کا ہی ملے گا. حضرت نے حق سبحانہ و تعالی کو دیکھا ہے یا نہیں؟ خود صحابہ میں اختلاف ہوا ہے. حضرت جابر ابن عباس یہ قائلین ہیں رویت کے، اور وہ کہتے ہیں مقصد یہی تھا. اور ام المومنین حضرت عائشہ بہت سخت انکار کر رہی ہے
توبہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن، تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے ایک بھی بولی فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. من قال ان محمدا رأى ربه فقد اعظم علی اللہ الفریا، بخاری مسلم. جس نے کہا کہ محمد نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ گڑا. ومن قال ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم علی اللہ الفریا. ومن قال ان محمدا خان في النبوة فقد اعظم علی اللہ الفریا. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ارائیت ربک، آپ نے دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو ایک نور ہے، کہاں دیکھے جاتے ہیں. نور انا ارا، یار لوگ پڑھتے ہیں نورانی ارا، وہ نورانی ہے. نورانی باقاعدہ دیوبندیوں کی مسجدوں میں لکھا ہوا ہے، ایسے چوبندی دنیا میں ہے. نورانی ارا، نور تو نور ہی نور ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. یہ ہے نور انا اورا. توبہ. بہرحال محدثین بڑے بڑے قائل ہیں. اکابر دیوبند میں سے امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب بھی بڑے شد مت کے ساتھ قائل، اور شاہ صاحب کا وہ منظومہ ہے عقیدۃ الاسلام میں، ففیہ حدیث رواہ الطبرانی، ساری حدیثیں نقل کی. اور آخر میں کہتے بحثنا فآل البحث الى انہ رآہ، ہم نے بڑی بحث کی ہے، آخری بات یہ کہ دیکھا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے بھی فتاوی رشیدیہ میں کہا ہے کہ دیکھا ہے. اور ان دو اکابر کے بعد بقیہ حضرات نے بھی یہی کہا ہوگا. اس عاجز اور فقیر کو اپنی بے وضاحتی، قلت علمی اور قلیل الاعتراض بالدین کا اعتراف کرتے ہوئے ان دونوں بزرگوں کے کلام سے شرح صدر مطلق نہیں، اور ام المومنین کی روایت پر فولاد کی طرح قائم ہو کہ لم یرا، کیونکہ سورۃ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّنَا الْكُبْرَى. اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کو دیکھتے تو ہوتا وَلَقَدْ رَآهُ رَبَّهُ الْأَكْبَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو قدرت کی نشانیاں دکھائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دکھایا ہے. تاہم چونکہ یہ اکابر محدثین و مفسرین قائل ہیں، اس لیے ان کے اتباع میں بھی خیر ہے. اور باقی مجھے خود چونکہ طبعی شرح صدر نہیں ہے، اور یہ ان معتقدات میں سے نہیں ہے جن میں تقلید اکابر ضروری ہو، اس لیے میں مسئلہ توحید کے لیے یہی راسخ جانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھا ہے تو جلوے دیکھے ہیں، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو ذات نہیں دیکھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلوے تو ہر وقت دیکھتے تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جلوے عربی اور جلوے سماوی میں فرق تو ہے. قرب مکانی بھی نصیب ہوا ہے نا قرب زمانی کے ساتھ. اسی موضوع پر تو مولانا محمد قاسم نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس. اللہ